نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ جامع ترمذی میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آنے والی حدیث میں دو نشانیاں اور بیان کی گئیں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور جب وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس میں بے وفائی کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ منافق بندے کی دو اقسام ہیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ اعتقادی منافق تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کہ جیسے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جو غزوہ احد کے موقع پر اپنے 300 بندوں کو لے کر مسلمانوں سے جدا ہو گیا، اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ جو صادقین میں سے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی اگر آپ حکم دے تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ تو عبداللہ بن ابی جو اعتقادی منافق تھا، تو جس کی نماز جنازہ کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ، جب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے بعد حکم دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ جو ہیں وہ نماز جنازہ نہ پڑھیں اگر ان میں سے کوئی مر جائے، اور نہ ہی ان کی قبر پہ آپ کھڑے ہوں۔ اور اس کے علاوہ حکم ہوا کہ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ہرگز قبول نہ ہوگی۔ تو وہاں پر حکم دے دیا گیا کہ منافق بندے کی بخشش یعنی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ اعتقادی منافق ہے۔ تو اعتقادی منافق کے علاوہ دوسری قسم جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ بتائی کہ عملی منافق۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو اعتقادی منافق اور عملی منافق کے بارے میں بیان کیا ہے، جو 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 205 ہجری میں جو پیدا ہوئے، تو ان سے بھی یعنی عملی منافق کے بارے میں نشاندہی یعنی انہوں نے کی ہے۔ تو عملی منافق کون ہوتا ہے؟ اگر ہم حدیث سے اس کا جواب طلب کریں تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں بندہ حاضر ہے، تو صحابہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نمازیں یعنی فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں، اگر تمہیں ان کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو تم گھٹنوں کے بل بھی چل کے رہو۔ سنن ابی داؤد میں جو اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں یعنی عصر کی نماز کے بارے میں یہ بات آئی کہ جو بندہ عصر کی نماز کو یعنی دیر سے پڑھے، بیٹھا رہے جان بوجھ کر، اور پھر جان بوجھ کر دیر کر کے پڑھے یہاں تک کہ سورج زرد ہو جائے، تو یہ منافق کی جو ہے نماز ہے۔ اور اس طرح قرآن کریم میں بھی یہ بات آئی کہ وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں تو سستی کے ساتھ، یُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ تو منافق بندے کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ نماز کو دکھلاوا یعنی نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ بھی منافق بندہ کون ہے، تو اس کی ایک نشانی یہ بیان کر دی گئی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، یا یہ کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے والے کے بارے میں قرآن میں بھی آیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔
اور قرآن کریم کی ابتدا جب ہوتی ہے اس میں سورۃ البقرہ میں پہلے متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی، پھر کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اس کے بعد پھر منافقین کے بارے میں بتایا گیا، یعنی ان کی جو ہے خصلت کیا ہے۔ اس میں یعنی پہلی خصلت یہ بیان کر دی گئی کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کر دی گئی کہ لا انہم هم المفسدون، کہ خبردار یہی لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ بیان کر دی گئی کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر چوتھی بات یہ بیان کر دی گئی کہ یہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، اور قرآن نے پھر ان کی نشاندہی کی، پھر قرآن نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا کہ صم بکم عمي فهم لا يرجعون، بہری ہیں، گونگی ہیں، اندھی ہیں، اور یہ لوگ رجوع نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح 5ویں پارے میں ان کے بارے میں یہ بیان کر دیا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جس میں جہنم کے درجے ہیں، جس میں جہنم اور اسی طرح لظا اور اس طرح جحیم، سعیر، سقر اور اسی طرح حطمہ اور حاویہ، یعنی یہ جہنم کے درجے ہیں۔ تو منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور پھر سورۃ التوبہ میں فائنل یہ بات کہہ دی گئی کہ ان کے لیے جو بخشش نہیں کرنی، ان کے لیے استغفار یعنی نہیں کرنا، بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ تو منافق جو ہوتا ہے اس میں جو نشانیاں بیان کر دی گئیں عملی منافق کی، یعنی منافق کس کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہو، یعنی انسان سوچے کچھ اور کرے کچھ اور، یعنی وہ عمل اس کا کچھ اور ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو کسی آرگنائزیشن میں جاب کر رہا ہے تو اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس آرگنائزیشن کو میں نے نقصان پہنچانا ہے، لیکن ظاہر یہ کرے کہ وہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ بہت سنسیئر ہے، مخلص ہے، تو ایسا بندہ جو عملی منافق ہوتا ہے۔ یا یہ کہ کسی گھر میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے، گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے اور ظاہری طور پہ جو ہے وہ بڑا ان کے ساتھ سنسیئر ہو کے جو زندگی بسر کرے، فنکاری کرے۔ یا یہ کہ کسی میٹنگ میں مجلس میں انسان بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر مشورہ ہوا ہے، تو حدیث میں آیا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو اس نے جو ہے وہ جو بھی میٹنگ ہوئی تھی، جو بھی مشورہ ہوا تھا، باہر آ کر کسی کو بتا دیا، تو اس نے امانت میں جو خیانت کی۔ تو ایسا بندہ جو ہے یہ بھی کون ہے؟ یہ عملی منافق ہے، یعنی یہ نفاق کی جو علامت ہے۔ ہاں حدیث میں آیا کہ اگر وہاں پر کوئی خون ہوا ہو، کسی کا قتل ہوا ہو، یا یہ کہ کوئی بدکاری ہوئی ہو، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر جو ہے وہ مجلس سے باہر آ کر جو ہے کسی کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی مشورہ ہوا ہو کوئی دین کے بارے میں، یا کوئی ملکی سطح پر کوئی راز ہو تو اس کو فاش کرنا، یہ ایسا بندہ جو عملی منافق جو ہوتا ہے۔ تو حدیث میں، قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بہت وعید آئی ہے۔ حدیث میں آیا کہ تجدون شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ تم جو ہے قیامت والے دن سب سے برا انسانوں میں برا اس بندے کو پاؤ گے کہ جس کے 2 چہرے ہوں گے، جو ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ، ایک منہ کے ساتھ آتا ہے، اور ان کے پاس دوسرے جو ہے چہرے کے ساتھ جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ لسانانی من النار، کہ جس کے 2 چہرے ہوں گے، یعنی قیامت دنیا میں جس کے 2 چہرے ہوں، یعنی جو منافق ہو، قیامت والے دن اسے آگ کی جو 2 زبانیں جو ہیں وہ اس کے منہ میں ڈالی جائیں گی۔ تو حدیث میں اس کے بڑی وعید آئی ہے۔ تو موجودہ دور میں اگر یہ دیکھا جائے تو ہر بندہ یہی شکایت کرتا ہے کہ فلاں بندہ جو منافقت کر رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تو دھرتے ہیں لیکن ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے۔ جب بھی کسی محفل میں ہوں اس سے نکلیں پھر جو ہے وہ برائیاں کرنی شروع کر دیں۔ تو حدیث میں لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے پاس جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ یاد کرنے چاہیے بھی قرآن و حدیث میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو جو ہے وہ دعوت دی اسلام کی، تو قیصر روم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جو سوال کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ امرکم
کہ قیصر روم نے یعنی ان کی طرف سے بتایا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانتی، کہ تمہیں جو حکم وداء الامانتی اور تمہیں جو حکم دیتے ہیں وہ یہ کہ نماز کا حکم دیتے ہیں۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے یہ بھی منافق بندے کی جو علامت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ والصدق یعنی سچ کا حکم دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یعنی پاک دامنی کا۔ چوتھی بات یہ کہ وعدے کو پورا کرنا، اور پانچویں یہ کہ امانت میں جو خیانت نہ کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور امین کا جو لقب ملا، آپ نے سچ کر کے دکھایا، آپ نے سچ بول کے دکھایا، عمل سے یہ بات ثابت کر کے دکھائی، دوسروں کے لیے آپ جو نمونہ بن گئے۔ تو قیصر روم جو تھا یعنی ہرقل جو تھا، اس نے بھی وہاں پر جو سوال کیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ تمہیں جو کون سی باتوں کا حکم دیتی ہیں، اور اس نے پھر ان باتوں کو پھر دہرایا بھی، یعنی اس سے وہ متاثر بھی ہوا۔ تو منافقین جو تھے انہوں نے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس طرح جو راہب جو تھا ابو عامر راہب، اس نے منافقین کے ساتھ مل کے اور قیصر روم کے ساتھ مل کے مسجد زرار جو بنائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی کفر میں آگے بڑھنا اور تفریقا بین المومنین، مومنین کے درمیان جو پھوٹ ڈالنی، وارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کے لیے گواہی دی انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ لوگ جو جھوٹے ہیں۔ تو پھر اس کے مقابلے میں پھر جو ہے مسجد قباء جو ہے وہاں پر نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور حکم دیا گیا مسجد زرار میں آپ کھڑے نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جب یہ بات پتہ چلی تو پھر آپ نے مسجد زرار کو ڈھا دیا، آپ نے اس کو جلانے کا جو حکم دیا، اور مسجد قباء میں جو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو منافق بندہ جو ہے وہ بڑا ہی یعنی اپنے لیے جو اس کے لیے حدیث میں وعید آئی، اس کو جو اپنے لیے جہنم جو ہے وہ تلاش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے لیے اس کو جنت جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو یہ تمام باتیں اسی وقت ہم ترک کر سکتے ہیں۔ منافق کی جو علامتیں جو ہیں تمام علامتوں سے ہم اسی وقت اپنی جان چھڑا سکتے ہیں جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ تو جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی رہیں گی، اور پھر قرآن حدیث میں اس کی جو وعید بیان ہوئی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر ہمیں اس سے جو ہے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدے بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔